زہران ممدانی کی وائٹ ہاؤس میں امریکہ کے صدر ٹرمپ سے ملاقات۔ ٹرمپ نے کہا زہران ممدانی کے ساتھ ملاقات انتہائی مؤثر رہی۔ ہم زہران ممدانی کی ہر ممکن مدد کریں گے تاکہ یہ لوگوں کی امیدوں پر پورا اتر سکیں۔ ایک سوال پر صدر ٹرمپ نے کہا زہران ممدانی نیتن کو گرفتار کریں گے یا نہیں، اس پر بات نہیں ہوئی۔ غزہ میں مستقل امن کے لیے حماس کو غیر مسلح کرنے پر زور دے رہے ہیں۔ روس یوکرین تنازع پر صدر ٹرمپ نے کہا کہ یوکرین کے صدر زیلنسکی کو یوکرین امن منصوبے کی منظوری دینی پڑے گی۔ دبئی ایئر شو میں بھارتی لڑاکا طیارہ تیجاس گر کر تباہ، پائلٹ ہلاک ہو گیا۔ بھارتی فضائیہ نے تصدیق کر دی۔ حادثے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کرنے کا اعلان۔ 2 سال سے بھی کم عرصے میں تیجاس طیارے کا یہ دوسرا حادثہ ہے۔ مارچ 2024 میں تیجاس لڑاکا طیارہ راجستھان کے شہر جیسلمیر میں گر کر تباہ ہو گیا تھا۔ حادثے کے بعد ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز کی قیمت 2.5% گر گئی۔ قومی اسمبلی کے 6 اور پنجاب اسمبلی کے 7 حلقوں پر انتخابی مہم کا وقت ختم۔ NA-18 ہری پور، NA-129 لاہور، NA-143 ساہیوال پر اتوار کو ضمنی انتخاب ہوگا۔ NA-185 DG خان، NA-96 فیصل آباد، NA-104 فیصل آباد پر بھی ضمنی انتخاب اتوار کو ہوگا۔ پنجاب اسمبلی کے حلقوں میں PP 98، 115 اور 116 فیصل آباد پر بھی 23 نومبر کو ضمنی انتخاب ہوگا۔ PP 73 سرگودا، PP 87 میاں والی، PP 203 ساہیوال، PP 269 مظفر گڑھ پر بھی کل ضمنی انتخاب۔ وزارت داخلہ نے 23 نومبر کو ضمنی الیکشن کے دن سول آرم فورسز اور پاک فوج کی تعیناتی کا آرڈر جاری کر دیا۔ ضمنی الیکشن کے دن سے سول آرم فورسز دوسرے درجے پر بطور کوئک ری ایکشن فورس تعینات رہیں گی۔ ضمنی الیکشن کے دن پاکستانی فوج بطور کوئک ری ایکشن فورس تیسرے درجے پر تعینات رہیں گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اعظم بخاری کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے خط کا جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ مریم نواز کا ان تمام معاملات سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کاش وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جیل قوانین پڑھ لیے ہوتے۔ پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے اعظم بخاری نے کہا پانی PTI کی بہنوں کے ساتھ مبینہ بدسلوکی کی کوئی ویڈیو یا تصویر نہیں ہے۔ ان کو یہ ڈرامہ کرنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ اڈیالہ جیل کے باہر ملاقات کے لیے نہیں، فساد کے لیے جمع ہوا جاتا ہے۔ حکومت پنجاب نے کسی ملاقات سے نہیں روکا۔ بانی PTI سے وکلا کی 420 اور اہل خانہ کی 189 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، 190 بھی ہو جائے گی۔ سیکیورٹی فورسز کی لکی مربت اور ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائیاں۔ بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 13 دہشت گرد ہلاک۔ 20 اور 21 نومبر کو لکی مربت میں 10 اور ڈیرہ اسماعیل خان میں 3 خوارج مارے گئے۔ ISPR کے مطابق خوارج سیکیورٹی فورسز اور بے گناہ شہریوں کی ٹارگٹ کلنگ میں ملوث تھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ بنوں میں آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک، اسلحہ گولہ بارود برآمد۔ CTD کے مطابق دہشت گردوں نے CTD کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ فائرنگ پر دہشت گردوں نے قریبی گھر میں پناہ لی تھی۔ دہشت گردوں نے مزاحمت کرنے پر 2 افراد کو قتل کیا تھا۔ مہنگی کتابیں اور یونیفارم بیچنے پر مسابقتی کمیشن نے 17 بڑے نجی اسکول سسٹمز کو شو کاز نوٹس جاری کر دیے۔ 14 دن میں تحریری جواب جمع کرانے کی ہدایت۔ مسابقتی کمیشن اسکولز پر 7.5 کروڑ روپے تک جرمانہ عائد کر سکتا ہے۔ اعلامیے کے مطابق طلباء کو مہنگی لوگو والی نوٹ بکس اور یونیفارمز خریدنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسکول کے لوگو والی نوٹ بکس، ورک بکس اور یونیفارم مشروط فروخت کیے جا رہے ہیں۔ مشروط فروخت مسابقتی ایکٹ کی خلاف ورزی ہے۔ اعلامیے کے مطابق لوگو والی کاپیز مارکیٹ سے 280% تک مہنگی پائی گئی۔ کئی نجی اسکولز نے مخصوص وینڈرز سے خفیہ معاہدے کر رکھے ہیں۔ والدین سستے متبادل بازار سے خریداری نہیں کر سکتے، یرغمال صارفین بن جاتے ہیں۔ اسٹیشنری اور یونیفارم بیچنے والے ہزاروں چھوٹے کاروبار بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ کچھ عناصر خطے کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جموں کشمیر کا حل کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ برسلز میں یورپی یونین انڈو پیسفک وزارتی فورم سے خطاب میں اسحاق ڈار نے کہا عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون ضروری ہے۔ تقسیم اور طاقت کی دوڑ خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ہے۔
مصنوعی ذہانت دنیا کا نقشہ بدل رہی ہے، پاکستان UN اصولوں کی پاسداری کو ترجیح دیتا ہے، غزہ میں مظالم اور فلسطینی زمینوں پر قبضہ فوری بند ہونا چاہیے۔ اسحاق ڈار نے جرمن وزیر خارجہ سے ملاقات کی، دفاع، سیاسی، معاشی، تجارت، سرمایہ کاری اور تعلیمی شعبوں میں تعاون سمیت مزید اقدامات کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ آن لائن انتہا پسندی اور نفرت انگیز مواد کے خلاف D8 ممالک کے درمیان مشترکہ شراکت داری ناگزیر ہے۔ D8 ممالک کو باہمی اتفاق رائے سے مشترکہ ضابطہ اخلاق مرتب کرنا چاہیے۔ باکو میں D8 میڈیا فورم سے خطاب میں کہا، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن حالیہ دور کے سب سے بڑے چیلنجز ہیں۔ مشترکہ فیکٹ چیک پلیٹ فارم قائم کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت ملک میں محروموں، مجبوروں، مزدوروں، کسانوں اور نوجوانوں کی آواز بنے گی۔ مینار پاکستان لاہور میں 3 روزہ اجتماع کے پہلے روز خطاب میں 27ویں ترمیم کے تحت استثناء لینے والوں پر تنقید، کہا جماعت اسلامی ملک میں اللہ کا نظام لائے گی جو عدل و انصاف پر مبنی ہوگا، چاہتے ہیں کسی کو کسی پر فوقیت نہ ہو، استثناء لینے والوں کو پیش ہونا پڑے گا، کشمیر پر سودے بازی نہیں کرنے دیں گے، فلسطین کے خلاف ٹرمپ کی قرارداد کا ساتھ دے کر کچھ حاصل نہیں کر سکتے، اسرائیل سے دوستی اور فلسطینیوں سے بے وفائی قبول نہیں۔ حافظ نعیم کا اجتماع کے آخری روز لاہ عمل دینے کا بھی اعلان۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری کی آسٹریا کے قومی دن کی تقریب میں بحیثیت مہمان خصوصی شرکت۔ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے نئے تعینات آسٹریا کے سفیر اور دیگر شرکاء کے ہمراہ تقریب میں کیک کاٹا۔ گورنر سندھ کی برطانوی شاہ چارلس سوم کی سالگرہ کے خصوصی استقبالیے میں بھی شرکت۔ گورنر سندھ نے برطانوی حکومت اور عوام کے لیے نئی خواہشات کا اظہار کیا اور شاہ چارلس سوم کو سالگرہ کی مبارکباد دی۔ لیا کروڑ لال عیسن میں 1 سال قبل نومولود کو فروخت کرنے والے باپ سمیت 5 افراد کے خلاف مقدمہ درج۔ 1 سال بعد معاملے کی حقیقت پتہ چلنے کے بعد ماں نے اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کرا دیا۔ بچے کے باپ سمیت 4 افراد گرفتار۔ خاتون کا الزام ہے کہ شوہر نے اپنی بہن اسپتال کی ملازمہ اور ڈاکٹر کے ساتھ مل کر بچے کو 8 لاکھ میں فروخت کر دیا تھا۔ بچے کو برآمد کر لیا گیا۔ شمال مغربی نائجیریا کے کیتھولک اسکول سے 227 طلباء و اساتذہ اغوا، عیسائی تنظیم کا دعویٰ۔ اور پاکستانی شاہینز ایشیا کپ رائزنگ سٹار کرکٹ ٹورنامنٹ کے فائنل میں پہنچ گئی۔ سیمی فائنل میں سنسنی خیز مقابلے کے بعد سری لنکا کو 5 رنز سے شکست دے دی۔ پاکستان شاہینز نے پہلے کھیلتے ہوئے 9 وکٹوں کے نقصان پر 153 رنز بنائے۔ سری لنکا اے کی ٹیم 9 وکٹ پر 148 رنز بنا سکی۔ ایشیا کپ رائزنگ سٹارز کا فائنل اتوار کو پاکستان شاہینز اور بنگلہ دیش اے کے درمیان کھیلا جائے گا۔